اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو غسل کے فرائض، ان کی احتیاطیں اور طریقہ بتاؤں گا۔ تو اللہ عز و جل سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَہَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، مطلب ناپاک ہو، فَطَہَّرُوا، اچھی طرح پاک ہو لو، مطلب غسل کر لو۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو فرض ہے کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا تمام جسم پر پانی بہانا کہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ تو ہو گئے 3 فرائض۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح غسل فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 248 میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر وضو فرماتے تھے جیسے نماز میں وضو کرتے، پھر اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتے اور اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، اس کے بعد 3 چلو سے پانی اپنے سر پر ڈالتے اور پھر تمام جسم پر پانی بہاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، جو صحیح بخاری حدیث نمبر 248 میں ارشاد ہوا ہے۔ اب میں آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم نے غسل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کی نیت کرنی ہے، اور غسل کی نیت کو آپ نے اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا، اپنے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے، اور جب یہ اچھی طرح صاف ہو جائیں تو پھر آپ نے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالنا ہے، اور پھر جہاں پر بھی نجاست لگی ہوئی ہے آپ نے اس کو دھونا ہے۔ جب وہ نجاست دور ہو جائے اس کے بعد آپ نے جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا ہے، اور آپ نے پاؤں نہیں دھونے۔ اگر تو آپ کسی اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں یا کسی چوکی پر بیٹھے ہیں تو پھر تو آپ وضو کے دوران آپ پاؤں دھو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اونچی جگہ پر نہیں بیٹھے تو پھر آپ نے پاؤں نہیں دھونے، اور وضو کر کے آپ نے اس جگہ سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ جب یہ اس جگہ سے سیپریٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے پہلے دائیں طرف 3 بار پانی بہانا ہے، پھر بائیں طرف 3 بار پانی بہانا ہے، پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا ہے، کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اور یہ تو ہو گیا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہو گیا۔ جس نے پہلے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب وہ پاؤں کو دھو لے۔ اس میں آپ کو احتیاطیں بتاؤں گا کہ غسل میں احتیاطیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے اگر جب ہم نے کلی کرنی ہے تو ہمارے منہ کے ہر ذرہ ذرہ میں پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر ہمارے دانتوں میں گوشت کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے تو اس کو پہلے نکال لیں اور پھر کلی کریں۔ کلی کرنے کے بعد ہم نے ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور اگر کوئی رینٹ ہمارے ناک میں موجود ہے تو اس کو بھی نکال لیں۔ تو یہ تو ہوگی دوسری احتیاط۔ اور اگر جب عورتیں غسل کرتی ہیں تو ان کے بال بندھے ہوئے ہوں تو ان کو اچھی طرح کھول کر ہر جگہ پر بالوں میں پانی بہائیں اور بالوں کو اچھی طرح صاف کریں اور دھوئیں۔ پھر آپ نے اپنی چنگلیاں کو
اپنی ناف کے اندر اچھی طرح اس کو پانی پہنچانا ہے تاکہ ناف والی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اپنی بغلوں میں اچھی طرح ہاتھ ماریں اور اپنے جسم پر جہاں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ پانی نہیں پہنچ سکے گا، اپنا ہاتھ سے وہاں پر اس کو صاف کریں اور پانی لگائیں تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اگر غسل نہ ہوا تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو اگر اس میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ستر کو ڈھانپ کر آپ نے غسل کرنا ہے اور ایسی جگہ پر غسل کرنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، اور عورتوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ احتیاطیں ہیں۔ تو اب آپ سب نے غسل کا طریقہ سماعت فرما لیا ہے، تو میری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جتنا میں نے آپ کو یہ بتایا اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔